اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے، اب یہاں پھر دہرا کر آ رہا ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، کوئی شے کہ جو حرام ہو کھانے والے پر، سوائے اس کے نمبر ایک کہ وہ مردہ ہو، مردار ہو، او دمن مسفوحن یا خوب بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت ہو، فإنہ رجس کیونکہ وہ فی نفس ہی ناپاک ہے، نجس ہے، او فسقا احل لغیر اللہ بہ، اور یا وہ ناجائز ذبیحہ ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس میں سے بھی اگر کوئی شخص اضطرار میں مبتلا ہو جائے، مرنے کے لیے قریب ہو گیا ہو اور کوئی اور شے کھانے کو نہ ہو، تو پھر وہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کے دل میں طبیعت میں اس کی طرف میلان ہو، نہ جو منیمم جو نیسیسری ہے صرف جان بچانے کے لیے جو لازم ہے اس سے زیادہ کھائے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں۔ فإن ربک غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا کہ ایک ناخن ہوتا ہے، کھر، ایک کھر۔ یہ جو گائے وغیرہ ہیں ان کے تو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں پنجے۔ ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری میں سے حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پیٹھوں پر لگی ہوئی ہو، یا یہ کہ جو آنتوں کے اندر ملی ہوئی ہو، او مختلط بعظم، یا جو کہ ہڈیوں کے اندر ہو۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، اور یہ بھی ہم نے در حقیقت انہیں سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وإنا لصادقون، اور ہم یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، سچا ہے۔ فإن کذبوک، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، تو کہہ دیجئے تمہارا رب جو ہے بہت وسیع رحمت والا ہے۔ ولا يرد باسہ عن القوم المجرمین، لیکن اس کے ساتھ ہی نہیں ٹلے گا اس کا عذاب، نہیں ٹالا جا سکے گا اس کا عذاب مجرموں کی طرف سے۔ یعنی اپنی جگہ پر وہ رحیم ہے، رحمت واسعہ والا ہے، لیکن اس سے نفی نہیں ہوتی کہ مجرموں کو سزا نہ دے، نہیں، مجرموں کو سزا وہ دے گا اور اس کے سزا کا عذاب کا رخ ٹالا نہیں جا سکے گا۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، ان قریب یہ مشرک لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہی ہم نے کسی چیز کو خام کا حرام ٹھہرایا ہوتا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم پیش کر سکو ہمارے سامنے، کوئی کتاب، کوئی صحیفہ کوئی ہے جس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان تتبعون الا الظن، تم تو نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی، اٹکل پچو کی۔ وإن انتم الا تخرصون، تم صرف اٹکل پچو کر رہے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، کہہ دیجئے تو اللہ ہی کی حجت ہے جو پوری ہے، پہنچنے والی ہے، جو مضمون کو ثابت کر دیتی ہے۔ اللہ کی طرف سے اتمام حجت تم پر ہو گیا ہے۔ للہ الحجۃ البالغہ، اب یہ کتاب کا نام رکھا پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ، ان کی ایک بڑی عظیم تصنیف ہے، اس کا نام انہوں نے یہیں سے اخذ کیا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو واقعتاً تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا، اے نبی ان سے کہیے کہ اچھا تم لاؤ اپنے گواہوں کو جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا تھا، جس کی تفصیل آئی ہے۔ فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ،
تو اے نبی اگر وہ گواہی دیں، اس کا مطلب یہ کہ ڈھیٹ بن جائیں اور جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور وہ اپنے رب کے برابر تکیے دے رہے ہیں دوسرے اپنے معبودوں کو، دوسری ہستیوں کو۔ یہ آیت نمبر 1 میں بھی یہ لفظ آیا تھا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ کچھ لوگوں کو برابر بنا رہے ہیں۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اب یہاں جو آ رہا ہے یہ ایک رکوع کے اندر مضمون بہت جامع شریعت اسلامی کے جو موٹے موٹے نکات ہیں، یہی مضمون جو ہے پھر سورہ بنی اسرائیل میں 2 رکوعوں میں آئے گا، وہ زیادہ کھلا ہوا ہے وہاں پر، یہاں اس کا زیادہ جو ہے کمپیکٹ ہے اور اس کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ قل تعالوا، کہیے آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے۔ تم نے یہ ڈھکوسلے بنا لیے، یہ اونٹ حرام ہے، یہ بکری حرام ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے، اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے۔ کہاں کا تم نے یہ شریعت جو ہے اپنی ایک نئی گھڑ لی ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیا چیزیں حرام کی ہیں، اب گنتے جائیے۔ اللہ تشرکوا باللہ بہ شیئا، پہلی بات تو یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، انہوں نے تمہیں پالا پوسا، مشقتیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور تمہیں پالا۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یہ ساری جو اب ہمارے ہاں چل رہی ہے فیملی پلاننگ اور یہ اور وہ لمبے چوڑے دنیا کے اندر سب اس کی مخالفت ہے۔ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیں گے، ہمارے رزق کے خزانے جو ہیں محدود نہیں، آتھا ہے، آبادی بڑھ جائے گی، ہمارے رزق کے نئے نئے گوشے کھل کے آ جائیں گے۔ اب آج جو سی فوڈ جتنا آ رہا ہے، کیا پہلے لوگوں کو پتہ تھا، اندازہ تھا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق رکھا ہوا ہے اور کتنا عمدہ رزق رکھا ہوا ہے؟ سی فوڈ سب سے زیادہ مہنگا، سب سے آدھا سمجھ لاتا ہے اس وقت۔ 5ویں بات ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ 6ٹھی بات ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسانی جان کو ہلاک نہ کرو جسے کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ہاں اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہو جائے گا، قصاص میں ہو جائے گا، یا اگر زانی ہے شادی شدہ ہے تو رجم ہو جائے گا، مرتد ہے تو قتل ہو جائے گا۔ یہ شکلیں ہیں قتل کی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت اور تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب میں گنتی بھول گیا، وہ 8ویں آ رہی ہے، 9ویں کون سی ہے؟ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکنا مگر بہترین طریقے سے، احتیاط کے ساتھ، کہ اس کا کوئی مال تمہارے اندر نہ چلا جائے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائے۔ آگے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جب ناپو یا تولو تو پورا پورا ناپو، پورا پیمانہ، اور تولو تو پوری ڈنڈی کے ساتھ، انصاف سے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ہم جانتے ہیں ہم نے اسے کیا صلاحیت دی تھی، کیا طاقت دی تھی، کیا پوٹینشیلٹیز دی تھی، کون سے جینز تھے جن سے کہ وہ بنا ہے، ہمارے علم میں۔ پھر اگلی بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ کوئی تمہارا قرابت دار ہی ہو، اس کی جو ہے طرفداری میں کوئی غلط کام نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کا عہد پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، تم نے یہ چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، اور نئے ڈکوسلے اور نئی رسمیں، نئی ریتیں، نہ معلوم کہاں سے تم نے، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ کر ایک علیحدہ سی شریعت بنا رکھی ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وان ھذا صراطی مستقیما، اور اے نبی کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ سیدھا، فاتبعوہ، تو اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل،
فتفرق بکم عن سبیلہ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو جو اللہ کے راستے سے لے کر تمہیں ادھر ادھر موڑ کر منتشر کر دیں۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ ہے جس کی اللہ نے تمہیں وصیت اور تاکید کی ہے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، پھر ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی پورا کرنے کے لیے، نیک کام کرنے والوں کے لیے، وہ تفصیلا لکل شیء، اس میں بھی ہم نے ہر چیز کی تفصیل درج کر دی تھی، وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، اور اس میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کریں، ایمان رکھیں، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور اب یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جو بڑی بابرکت ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اب اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا، مبادہ تم یہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کتاب تو نازل کی گئی تھی دو گروہوں پر ہم سے پہلے۔ اب یہاں دیکھیے مشرکین مکہ، مشرکین عرب کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ تم یہ کہہ سکتے تھے، اگر حضور نہ آتے تمہارے اندر، یہ قرآن نہ آتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے، تمہارا عذر ہو سکتا تھا۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، دو گروہ یہودیوں پر اور نصارہ پر کتاب نازل کی گئی ہم سے پہلے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یقیناً ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے، وہ ایک اجنبی زبان میں تھی، وہ عبرانی زبان میں تھی، یا کسی اور زبان میں تھی، کوئی گریک زبان میں تھی، ہم کیسے پڑھتے اس کو؟ تو ہم تو اس سے غافل رہے، لہذا ہماری پکڑ کس لیے ہوگی؟ اور تقولوا، یا تم یہ کہو، یہ پلی لو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے کہیں زیادہ ہدایت کے راستے پر ہوتے۔ تو سن لو، دیکھ لو، فقط جاءکم بینۃ من ربکم، دیکھو اب تمہارے سارے عذر اب ختم ہو گئے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ گئی ہے، یہ بینہ روشن کتاب، وہدی، اور ہدایت، ورحمۃ، اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے، پہلو بچا کر نکل جائے بجائے اس کا اتباع کرنے کی۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، عن قریب ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے کنی کترا کے نکل جاتے ہیں۔ سوء العذاب، بہت برے عذاب کی سزا دیں گے، بما کانوا یصدفون، وہ جو ہمارے دین سے اور صراط مستقیم سے کنی کترا کر نکل جاتے تھے۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں جو قیامت کے دن آنے ہی ہیں، اور یاتی ربک، یا آپ کا رب آ جائے، وہ بھی میدان حشر میں نزول فرمائے گا۔ اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب زمین کو پیٹ پیٹ کر کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، بالکل چپٹا، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صفے باندھے ہوئے۔ اور یاتی بعض آیات ربک، یا کوئی اور اللہ کی نشانیاں یا معجزے ظاہر ہو جائیں۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن کے اللہ کی وہ نشانیاں، قیامت کی وہ نشانیاں کہ جن کو کبریٰ کہا گیا ہے، جو علامات کبریٰ ہیں، وہ آ جائیں گی، لا ينفع نفسا ایمانھا، پھر کسی جان کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ یہ تو ایمان تو بالغیب ہے، جب حقیقت منتشی بھی ہو جائے گی پھر تو ایمان ہر ایک لے آئے گا۔ ابو جہل سب سے بڑا مومن ہوگا، ابو لہب سب سے بڑا مومن ہوگا، یہ تو غیب کا ہے نا، یؤمنون بالغیب۔ تو پھر اس وقت کوئی جان اگر ایمان لائے گی تو اسے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے قبل ایمان نہیں لائی تھی، اور کسبت فی ایمانھا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی، نیک اعمال نہیں کیے تھے۔ مجرد ایمان بھی کوئی شے نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے نبی کہہ دیجئے، اچھا اے مشرکین عرب،
انتظار کرو تم بھی رب کے فیصلے کا کہ کب اللہ تعالی ہمارے تمہارے درمیان آخری فیصلہ کرتا ہے. انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ان الذین فرقوا دینهم وقالوا شیعا لست منهم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ ڈالا، فرقا، کسی چیز کو کاٹ کے دو حصوں میں تقسیم کر دینا، اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے. قالوا شیعا لست منهم فی شیء، نبی آپ کا ان کے ساتھ کوئی سروکار نہیں اور ان کا آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتلا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کام کرتے رہے تھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، اور جو بدی لے کر آئے گا، برائی لے کر آئے گا، اس کو بدلہ نہیں ملے گا مگر اتنا ہی جتنا کہ وہ عمل ہے. کتنی منصفانہ بات ہے. جرم کی سزا تو اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا جرم ہے. نیکی کی جزا جتنی چاہیں آپ دے دیں، اس کے اندر کوئی، اس میں زیادتی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جرم کی سزا زیادہ دے دیں گے تو وہ تو غلط ہو جائے گا، وہ عدل کے خلاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 گنا اس کو اجر ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برا کام لے کر آئے گا، بدی کما کر لائے گا، فلا یجزى الا مثلها وهم لا يظلمون، تو اسے نہیں جزا ملے گی مگر اس جیسی ہی، اتنی ہی، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب جو 2 آیتیں آ رہی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور یہ ہم میں سے ہر شخص کو یاد کرنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنے چاہیے. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے ڈنکے کی چوٹ، لوگوں مجھے تو میرے رب نے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے سیدھا اور قائم رہنے والا، اور ملت ہے ابراہیم کی جو بالکل یکسو تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. قل، کہو، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم یہ کہہ سکیں لیکن دل سے کہہ سکیں، سچائی کے ساتھ کہہ سکیں. قل، کہو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مقصد زندگی ہو اللہ کا دین بول بالا ہو جائے. لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور سب سے پہلا مسلم میں ہوں. سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا میں ہوں، سب سے پہلے سر اطاعت خم کرنے والا میں ہوں. قل غیر اللہ ابغی ربا، اے نبی ان سے کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر شے کا رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے اوپر. جو بھی غلط کام کیا، جو جرم کیا، اسے سزا اسی کو ملے گی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو. ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا گنتی کر کر کے ان چیزوں کے بارے میں جن کے اختلاف کرتے رہے تھے. وہو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے. پچھلی قوم تھی وہ چلی گئی، اب تم آ گئے ہو، اب تم کے نائب ہو. یہ خلافت ہے اس طرح سے کہ جیسے وراثت میں اندر منتقل ہو رہی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجے بلند کر دیے ہیں. لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ آزمائے تمہیں جو کچھ دیا ہے. آپ کے درجے اونچے کیے ہیں تو آپ کا امتحان سخت ہو جائے گا. کسی کا درجہ کم ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہے، اتنا ہی ہلکا ہوگا. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، حساب اتنا ہی زیادہ دینا پڑے گا. کوئی غربت کے اندر زندگی گزار گیا، اس کا حساب بڑا ہلکا ہوگا اللہ کے ہاں.
ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا پروردگار سزا دینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ سورہ انعام ختم ہوئی، اور نوٹ کر لیجئے کہ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی 7.5 پارے ہمارے ہو گئے، گویا کہ ربع ہو گیا پورے قرآن کا۔ 30 پاروں میں سے اس کا چوتھا حصہ بنتا ہے 7.5 پارے۔ سورہ انعام ختم ہوتی ہے 8ویں پارے کے نصف پر، تو 7.5 پارے ہمارے ہو گئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گویا کہ چوتھائی قرآن مجید کا ترجمہ کر لیا ہے۔ اب اس کا جوڑا ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف جان لیجئے کہ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ تعداد آیات کے اعتبار سے ایک اور مکی صورت ہے جو اس سے بڑی ہے، وہ سورہ شعراء ہے، اس کی 227 آیات ہیں، اس کی 206 ہیں، لیکن سورہ شعراء کی آیتیں چھوٹی چھوٹی، چنانچہ وہ اس مصحف میں 14 صفحات میں آ گئی ہے، اس کی آیتیں بڑی بڑی ہیں، یہ 34 صفحات میں آئی ہے۔ تو اس اعتبار سے سب سے بڑی صورت جو ہے مکی صورت وہ یہی ہے۔ یہ جوڑا ہے سورہ انعام کا، ان دو اعتبارات سے جان لیجئے کہ ایک، وہاں زیادہ گفتگو ہوئی ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی صنائی، اللہ کی قدرتیں، ان کے حوالے سے اللہ کی تذکیر یاد کرا رہا ہے۔ اور اس میں زیادہ آئیں گی التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دن، وہ بڑے بڑے دن جن میں کہ پوری قوموں کو نفی منسیہ کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو التذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ۔ پھر وہاں ہم نے دیکھا نبیوں کے نام آئے، اور حضرت ابراہیم، یہاں آپ دیکھیں گے رسولوں کی اب خبریں آئیں گی، انباء الرسل، یہاں قصص النبیین نہیں ہوگا، انباء الرسل، رسولوں کی بڑی بڑی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، اے نبی یہ کتاب ہے قرآن جو نازل کی گئی ہے آپ پر، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی نہیں پیدا ہونی چاہیے، یعنی اس وجہ سے کہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کی طبیعت میں افسوس ہے، رنج ہے، غم ہے، صدمہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر یہ بوجھ پڑے، لتنذر بہ، یہ تو ہم نے اس لیے ہے کہ آپ خبردار کر دیں انہیں، وہ یہ کہہ نہ سکے کہ ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا، بس یہ کام کرنا ہے۔ وذکریٰ للمؤمنین، ہاں اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے، جتنی مرتبہ سنائیں گے انہیں ان کا ایمان اور بڑھے گا، جتنی مرتبہ وہ پڑھیں گے اس کے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، دیکھو لوگوں پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا کر اور کسی اور کو اپنا معبود بنا کر ان کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب دیکھیے یہاں پر یہ جو پہلے رکوع کی 10 آیتیں ہیں، یہ ایک طرح کا انڈیکس ہے، جو مضامین اور تفصیل سے آئیں گے انہی کی ایک ایک آیت کے اندر حوالہ آ رہا ہے۔ اب انباء الرسل جو آئیں گے، التذکیر بایام اللہ جو آئے گا، اب اس کے لیے آیت آ گئی، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِلُونَ، تو ان کے اوپر ہمارا عذاب آن پہنچا، آن دھمکا، رات کے وقت جب وہ سوئے ہوئے تھے یا دن میں جب وہ قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا، تو جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آ دھمکا تو اس کے سوا کوئی اور بات وہ نہیں کہہ سکے، ان قالوا کہ انہوں نے کہا انا کنا ظالمین، واقعی ہم ظالم تھے، ہم غافل تھے، ہم واقعتاً اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ دیکھیے اس تکون کو ذہن میں رکھیے، فرض کیجئے آپ کوئی پیغام دیتے ہیں اپنے کسی عزیز کو، کسی کی معرفت، بھائی کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا ورنہ میرا بہت نقصان ہو جائے گا، وہ کام آپ کا نہیں ہوا،
غصے میں بھرے ہوئے آپ گئے اپنے اس عزیز کے پاس، خدا کے بندے میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا، وہ کام تمہیں کرنا تھا، تم نے نہیں کیا، میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار اس کا؟ اب اگر وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں کسی نے، تو آپ کوئی اور غصہ کر سکتے ہیں اس سے؟ آپ کا غصہ ختم، بس ایسے کی طرح بیٹھ جائیں گے، غصہ کدھر جائے گا؟ اب اس پیغام پر کی شامت آئے گی، او خدا کے بندے تجھے میں نے پیغام دیا تھا، تجھے اتنی ذمہ داری میں نے دی تھی، تو نے نہیں پہنچایا میرا پیغام، تو میرا نقصان، اب تم ذمہ دار ہو اس کا۔ بات صحیح ہے؟ اسی کو سمجھیے، اللہ نے پیغام بھیجا، بندوں کے لیے بھیجا، رسولوں کے ذریعے بھیجا، اب اگر رسول پہنچا دے تو رسول بری ہو گئے، لوگوں کی جواب دہی ہوگی تمہیں، جو پیغام پہنچا تھا تم نے کیا کیا؟ اور خدا نہ خواستہ بالفرض اگر رسول نہ پہنچائیں تو مجرم وہ ہو گئے، لوگ تو چھوٹ جائیں گے، پروردگار انہوں نے تیری بات ہمیں پہنچائی ہی نہیں، مجرم تو یہ ہے پھر۔ اس لیے اللہ پوچھے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ان سے بھی پوچھ کر رہیں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے تم نے ہماری بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی۔ یہی مضمون آیا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت پر اس کا رسول کھڑا کیا جائے گا پہلے، اور وہ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے گواہی دے گا، اے اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم ان کو سب حالات بتائیں گے علم کے ساتھ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ جب محاسبہ ہوگا تو ہم کہیں باہر تو نہیں تھے، دور تو نہیں تھے، ہم تو شہید تھے، موجود تھے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لہذا ہم ان پر جب الزام لگائیں گے، فرد جرم عائد کریں گے تو علم کے ساتھ۔ والوزن یومئذ الحق، اس روز وزن ہوگا فیصلہ کن، نیکی کے اعمال ہیں اتنے وزنی کہ اس کے بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں یا نہیں، وزن ہوگا فیصلہ کن۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے وہ نیک اعمال جو ہیں ان کی تولیں بھاری ہوں گی تو وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کی وہ تولیں جو ہے ہلکی رہ جائیں گی، اولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا یظلمون، یہ ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے اور تباہی میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا ہے، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے، تمہارے لیے سسٹیننس اسی سے آ رہی ہے، اسی سے غذا آ رہی ہے، ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس میں ہم نے تمہارے لیے معیشت کے سامان رکھ دیے ہیں، روزیاں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے شکر، احسان ماننا جو تم کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ اب اس کے بعد آ گیا وہ قصہ آدم و ابلیس، سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آیا تھا، یہاں ذرا نسبتاً زیادہ تفصیل سے ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور دیکھو ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری ایک شکل بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آدم کو سجدہ کرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کو جمع کے صیغے میں لائے ہیں، یعنی پہلے ایک نو وجود میں آئی ہے۔ یہ جو لوگ بھی ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو مانتے ہیں، یا ڈارون کا تو خیر یہ ہے، اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ارتقاء کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور وہ اتنی اہم بات نہیں ہے۔ فی نفس ہی ارتقاء، اس کے حوالے سے جو لوگ بھی اس کو مانتے ہیں ان کے نزدیک یہ آیت بہت اہم ہے۔ تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل بنائی، پھر آدم کے لیے کہا، آدم ایک فرد لیکن نو گویا کے پہلے پیدا کی گئی ہے، اس میں سے ایک فرد سلیکٹ ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے، پھر وہ آدم بنا ہے، پھر اس کے لیے سجدے کا حکم ہوا ہے۔
اور محسوس ہوتا ہے کہ باقی جو وہ نو تھی وہ پیرش کر گئی، ختم ہو گئی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ڈینوسارس کتنے بڑے بڑے حیوانات یہاں تھے، ان کے پنجرے کہیں نکلتے ہیں وہ ہڈیوں کے، تو دیکھ کے آدمی ڈرتا ہے، پہاڑوں جتنے بڑے۔ تو ایسے ہی انسان کی وہ نسل بھی جو تھی باقی ختم ہو گئی، اس نسل میں سے ایک ہی آدم رہ گیا جن سے پھر یہ نسل چلی ہے، ہم سب اس کی اولاد میں سے ہیں، واللہ عالم۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ نہ ہوا سجدہ کرنے والوں میں، شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک لا تسجد اذ امرتک، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اسے بنایا مٹی سے، گارے سے۔ گارا انرٹ شے ہے، گھٹیا شے ہے، خاک مٹی، اور میں آگ سے بنا ہوں۔ آگ کے اندر لپٹ ہوتی ہے، لو ہوتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اپنی عبادت گزاری اور زہد اور علم کی بنیاد پر یہ فرشتوں میں شامل تھا اور جنت میں ہی مقیم تھا۔ لیکن جب یہ سرکشی کی، استکبار کیا، انکار کیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، یہاں سے نکل جاؤ، اتر جاؤ۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اب تجھے حق نہیں پہنچتا کہ اس جنت کے اندر تکبر کے ساتھ رہے۔ فخرج انک من الصاغرین، نکل جاؤ یہاں سے، تم نہایت ذلیل ہو۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کہ تو ان انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں دے دی گئی۔ اب وہ عزازیل زندہ ہے آج تک اور رہے گا زندہ قیامت تک۔ باقی جنات جو ہیں وہ اور ان کی نسلیں چلتی ہیں، مرتے بھی ہیں، جیتے بھی ہیں، اگرچہ جنات کی عمریں عام انسانوں کی عمروں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی عمر ختم ہوتی ہے، مر جاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے اس کو خاص مہلت ملی ہے تا قیامت۔ قال فبما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب دیکھیے یہاں یہ کہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم نے کیا کہا آگے چل کر پڑھیں گے، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ معصیت اس نے بھی کی، معصیت اس نے بھی کی، اللہ کے حکم کے خلاف اس نے بھی کیا، اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے بھی کیا۔ انہوں نے بندگی آدمیت کے جو یہ اختیار کیا، اللہ معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی، اور یہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اب میں ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے دائیں جانب سے بھی، وعن شمائلہم ان کے بائیں جانب سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ تو نے بڑا رتبہ انہیں دیا ہے لیکن یہ رتبے کے اہل نہیں ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے برے حال سے اور مردود ہو کر، دھکے دیے جا کر۔ لمن تبعک منہم، اور جو بھی اس آدم کی نسل میں سے جو بھی انسان تمہاری پیروی کریں گے تیری، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے۔ ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور اے آدم اب تم رہو اور تمہاری بیوی حوا جنت میں۔ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین، باقی باغ میں سے جہاں سے جو پھل چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے، ایک معین درخت کر دیا گیا، اس کے قریب مت جانا، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے ان کے اندر وسوسہ اندازی کی، انہیں پٹی پڑھائی، ورغلایا۔ لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے اوپر ان کی شرمگاہیں کہ جو ان سے چھپی ہوئی تھی۔ اس وقت تک معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کوئی خاص لباس دیا ہوا تھا، وہ حلہ جنت، بڑا پیارا لفظ اصلاحی صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں اپنے سطر کا کوئی احساس نہیں تھا، دیکھیے سطر ڈھانپا ہوا تھا اس لباس میں، لیکن وہ درخت کا پھل کھاتے ہی وہ فوراً لباس اتر گیا اور ان کے اوپر اپنا سطر جو ہے وہ سامنے آ گیا۔
قال ما نہاکما، کہا کیا اس نے ان سے، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، آپ کے رب نے آپ دونوں کو جو اس درخت سے روکا ہے تو صرف اس لیے الا ان تکونا ملکین، کہیں آپ دونوں فرشتے نہ بن جائیں۔ اب ذرا غور کیجئے، فرشتوں سے تو سجدہ کروایا اللہ نے انہیں، لیکن اللہ نے آدم کو اس شیطان لعین نے آدم کو اس وسوسے میں ڈالا، اور تکونا من الخالدین، ایسا نہ ہو جائے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ، صرف اس لیے تمہیں روکا ہے، کھاؤ اس کو تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہو گے، پھر تمہارے لیے موت نہیں ہوگی۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کو قسم دی، قسم کھا کر کہا انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بہی خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تمہاری بھلائی کے لیے۔ فدلاہما بغرور، تو اس نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا، مائل کر لیا دھوکے کے ساتھ۔ فلما ذاقا الشجرۃ، جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کا پھل، بدت لہما سوآتہما، اب وہ حلہ جنت جو ہے اللہ نے ان سے چھین لیا، اور ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو گئی۔ تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور لگے اب وہ اپنے سطر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کو سی کر گانٹ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے۔ یہ جو بائبل میں آتا ہے اس کا نام بھی ہے فگ ٹری، یہ جو انجیر کا درخت ہوتا ہے اس کا پتا بہت بڑا ہوتا ہے، تو فگ ٹری جو ہے اس کے پتوں کو آپس میں گانٹ کر تو انہوں نے اپنا سطر جو ہے ڈھانپا آدم اور حوا نے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب پکارا انہیں ان کے رب نے، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تم دونوں کو خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں نے گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اور یہ معلوم ہوتا سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ ہی نے تلقین فرمائے، ندامت ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ الفاظ نہیں تھے، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں، تو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو آدم نے اپنے رب سے حاصل کر لی کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ اب یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، اور ساز و سامان ہے ایک خاص وقت تک کے لیے۔ ایک وقت آئے گا، قیامت آئے گی، ہم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے واپس اپنے پاس، لیکن اس وقت تک کے لیے اب رہو اور بسو دنیا میں۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون وفیہا تخرجون، اور فرمایا کہ اب تم اسی میں رہو گے، زندگی گزارو گے زمین میں، اسی میں مر کر داخل ہو جاؤ گے قبر میں، ومنہا تخرجون، انہی میں سے پھر تمہیں نکال لیا جائے گا قیامت کے روز۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اب یہاں اسی کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی برائی جو ہے عرب کے مشرکوں نے اپنے لیے اختیار کر لی تھی اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ وہ بادر ذات برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں جو ہے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا، اور اسے بہت بڑا نیکی کا کام سمجھتے تھے، بہت بڑا اللہ والا ہے یہ شخص کہ جو مادر ذات برہنہ ہو کر طواف کر رہا ہے۔ اس لیے کہ کپڑے وپڑے تو جو ہے تکلفات ہی ہے نا، انسان دنیا میں آیا، اللہ نے جو پیدا کیا اسے تو کپڑے کے ساتھ تو نہیں پیدا کیا، وہ تو آیا تھا تو ننگا تھا، تو یہ تو تکلفات ہیں جو انسان نے اپنے اوپر ڈال لیے ہیں خام خواہ۔ آج کل آپ کو معلوم ہے نیوڈسٹ سوسائٹیز جو ہیں یورپ کے اندر، وہ بھی اسی فلسفے کو پیش کر رہی ہیں، ننگے رہنا، لیکن اب اس کی نفی ہو رہی ہے۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے سطر پوشی کرے، وریشا، اور تمہارے لیے آرائش کا کام دے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، اس سے اوپر ایک اور لباس ہونا چاہیے، وہ تقویٰ، وہ سب سے زیادہ بڑھ کر لباس ہے، عمدہ لباس ہے۔
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ یا بنی آدم الا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، نہ بہکا دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے نکلوا دیا تھا تمہارے والدین یعنی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتروا لیا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے انہیں ان کی شرمگاہی، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم پر حملہ کرتا ہے، نہ صرف وہ بلکہ اس کی فوج بھی، اس کے جو شیاطین جن ہیں وہ وہاں سے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے ایک جنات آئے ہو قرآن مجید سننے کے لیے، ہو سکتا ہے، لیکن ہم دیکھ سکتے ان کو، لیکن وہ تو ہمیں دیکھتے ہیں نا، تو وہ تم پر حملہ کرتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے انہیں، انہ یراکم، وہ دیکھتا ہے تمہیں، وقبیلہ، اور اس کی جو لشکر ہے اس کی قوم، من حیث لا ترونہم، جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے ان شیاطین کو ولی بنا دیا ہے، دوست بنا دیا ہے، پشپناہ بنا دیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ دوستی اب ان شیاطین کی ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب یہ کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا ہے، ہم ننگا طواف کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد سے رسم چلی آ رہی ہے، یہ بڑا نیکی کا کام ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور ہمیں تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا تو ہمارے آباء و اجداد کیسے کرتے یہ کام؟ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کبھی بھی بے حیائی کی بات کا حکم نہیں دے سکتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو وہ شے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے میرے رب نے تو عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھے کر لیا کرو اپنے رخ ہر نماز کے وقت، قبلے کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور پکارو اسے، دعا کرو اس سے، اس کے لیے اپنی اطاعت اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ کما بداکم تعودون، جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا ایسے ہی دوبارہ پیدا کر دے گا، ایسے ہی دوبارہ تم اس عالم آخرہ کے اندر تمہاری پیدائش ہو جائے گی۔ فریقاً ہدا، ایک گروہ کو تو اس نے ہدایت دی ہے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جو مستحق ہو چکی ہے گمراہی کی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیاطین کو اپنے ساتھی بنا لیا، دوست بنا لیا، ہمدرد بنا لیا، پشپناہ بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون انہم مہتدون، اور اس پر وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لیا کرو، کپڑے پہنا کرو اچھے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو زینت کے ساتھ، جو بھی زیبائش ہے وہ لے کر۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے، دفتر جانا ہے تو بہترین لباس ہے، مسجد جانا ہے تو جو بھی میلا کچیلا ہے وہ پہن کے مسجد چلے گئے، یہ الٹا کام ہے۔ دکان پر جانا ہے تو خوب بن سنور کے گئے، مسجد میں جیسے بھی آ گئے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہے ہو، وہاں کے آداب سیکھو، اپنا جو ہے اپنی زیبائش آرائش اپنا لباس اس کا اہتمام کر کے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین، یقیناً اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔